بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9۔ اس کے ہم نے چند سبق پڑھے تھے، مزید آگے سبق پڑھتے ہیں۔ تا پیش تو، را کھڑا زبر را تو را، با دو زبر بن ترابن۔ را کے اوپر کھڑی حرکات ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے، اور را کے اوپر کھڑی زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، ترابن، را کو پر کریں گے ترابن۔ ح زیر حی، سین الف زبر سا حسا، با دو زبر بن حسابن۔ سین کے بعد الف حروف مدہ ہے اس لیے لمبا کریں گے، اور سین حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف میں سے ہے تو اس لیے جب بھی سین کو پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی۔ حسابن حسابن۔ سین پیش سو، با الف زبر با صوبا، تا دو زبر تن صوباتن صوباتن۔ با کے آگے الف حروف مدہ ہے۔ سین زیر سی، را الف زبر را سیرا، جیم دو زبر جن سراجن۔ را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور الف حروف مدہ ہے تو را کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سراجن سراجن۔ سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا سلا، میم دو پیش من سلام۔ لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے۔ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھتے ہیں۔ سلام۔ شین زیر شی، دال الف زبر دا شیدا، دال دو زبر دن شدادن۔ دال کے بعد الف حروف مدہ ہے اس لیے ہلکا سا یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، شدادن۔ شین زبر شا، را الف زبر را شارا، با دو زبر بن شرابن۔ را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور الف حروف مدہ، شرابن شرابن۔ صاد زبر صا، واو الف زبر وا صوا، با دو زبر بن صوابن۔ واو کے بعد الف حروف مدہ ہے، اور پیچھے صاد حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے ہے تو صاد کو پر پڑھیں گے، صوابن صوابن۔ طا زبر طا، عین الف زبر ع طاعا، میم تو زیر من طعامن۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے پر پڑھیں گے، عین کی آواز نکالیں گے، آگے الف حروف مدہ ہے، طعامن طعامن۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا عذا، با دو پیش بن عذابن۔ عین کی آواز نکالیں گے اور بعد میں ذال نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذال کے اندر سیٹ کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، اور آگے الف حروف مدہ ہے، عذابن عذابن۔ عذابن اس کو نہیں پڑھ سکتے، اگر عذابن پڑھیں گے تو زا آ جائے گا جو کہ لفظ غلط ہو جائے گا، تو ہم نے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، عذابن۔ عین زبر ع، طا الف زبر طا عطا، حمزہ دو زبر ان عطاء۔ عین کی آواز نکالیں گے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر کریں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، آگے الف حروف مدہ، اور حروف مدہ کے بعد
حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد کریں گے۔ یہاں پر ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس کا ہجے کریں گے یعنی جوڑ کریں گے، طا الف زبر طا عطا، تو صرف یہاں پر الف مدہ کی طرح لمبا کریں گے، یہاں پر مد نہیں کریں گے۔ جب تک ہم حمزہ کا ہجے نہیں کریں گے تب تک مد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مد کی شرط یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی، تو جب تک ہم شرط یعنی حمزہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہم مد نہیں کریں گے۔ عطا حمزہ دو زبر ان، عطاء، غین پیش ہو، ثا الف زبر ثا، غثا حمزہ دو زبر ان، غثاء، غین حروف مصالحہ میں سے پر کریں گے، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور آگے مد ہوگی مد متصل، غثاء۔ مزید انشاءاللہ کل آگے والا سبق پڑھیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی قرآن پاک کی تجویدی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔